الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. دین کی فکر، دین کو بلند کرنے کی فکر، یہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو عطا کر دے، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا میں اللہ کے عظیم ترین بندوں میں سے ہے۔ آج ہم میں سے ہر بندے کی کیفیت جو ہے، اس کی جو سوچ اور فکر ہے، وہ اپنی ذات، اپنے گھر اور اپنے معاش تک محدود ہے۔ کوئی نوجوان ہے تو اس کی سوچ اپنے مستقبل، شادی، روزگار کے بارے میں ہے۔ کوئی شادی شدہ ہے، اس کی فکر گھر بنانے کے بارے میں اور اللہ اسے نیک اولاد دے اس بارے میں ہے۔ کوئی بوڑھا ہے، اس کی فکر پھر یہ ہوتی ہے کہ اللہ میرے ہر بچے کو اپنا گھر دے دے اور اپنا کاروبار دے دے۔ ہم میں سے ہر بندے کی سوچ اور فکر تقریباً یہ ہوتی ہے، اور ہم اگر اپنی دعاؤں کا محور دیکھیں تو ہماری دعائیں بھی انہی کے گرد گھومتی ہیں، اس سے باہر دعائیں نہیں جاتی۔ نوجوان کی دعا اور اس کے بعد کوئی 35-40 سال کے فرد کی دعا اور ایک بوڑھے بابے کی دعا، ہم سب کی دعائیں اس سے باہر نہیں جاتی، الا من رحم ربی۔ شاید ہم میں سے کوئی ایک ہو کہ جس کو یہ فکر ہو کہ یا اللہ تیرے دین کو میں کیسے پھیلاؤں، میں تیری دعوت کیسے دوں، میں آخری دم تک تیرے نبی کا پیغام لوگوں تک کیسے پہنچاؤں۔ حدیث آپ نے سن رکھی ہے، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب خنجر لگا، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، گر گئے، زخمی ہو گئے، اٹھا کے لایا گیا، چارپائی پہ لٹایا گیا، دودھ پلایا گیا، وہ پیٹ سے نکل گیا، نبیذ پلائی گئی، وہ پیٹ سے نکل گئی۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب یہ بچیں گے نہیں، کیونکہ جو چیز پیٹ میں جاتی ہے طاقتور، وہ باہر آ جاتی ہے پیٹ کے سوراخ سے۔ اب یہ نہیں بچنے والے۔ اب لوگ آ کر تسلیاں دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ نے بڑے زندگی میں اچھے کام کیے ہیں، کیونکہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ایسے پریشانی کے عالم میں کسی کو دلاسے دینا کہ جی آپ نے تو زندگی بھر اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، آپ تو السابقین الاولین، پہلے مہاجرین میں سے ہیں، آپ دوسرے خلیفہ بنے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی تھے۔ طرح طرح کی پیشین گوئیاں ان کو مبارکیں لوگ دے رہے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک نوجوان آتا ہے جو امیر المؤمنین کو آ کے خوشخبری دیتا ہے، بڑے مبارک والے کلمات کہتا ہے۔ یہ کہہ کر جب واپس مڑنے لگتا ہے تو آپ کی نظر اس کی شلوار اس کے ازار بند پہ جاتی ہے جو ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے۔ اپنی اس تکلیف، اپنی اس بیماری اور اس کیفیت کو بھول گئے، اور اس نے جو دعائیہ کلمات دیے اس کو بھی ایک طرف رکھ دیا، اس کو آواز دی کہ میرے بھتیجے اپنے ازار کو ٹخنوں سے اوپر کر لے۔ آخری وقت ہے، سانسیں نکل رہی ہیں، لیکن آخر دم تک دل کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو میں غالب کرنے کی کوشش کروں۔ میرے بھائیوں، ہم میں اس وقت ہر بندہ یہ سوچ لیے بیٹھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، ملاوٹ کی انتہا ہو چکی ہے، 2 نمبری دھوکے بازی کی انتہا ہو چکی ہے۔ جناب آج اگر گھر کے 10 فرد نہیں کمائیں گے تو ایک گھر چلانا مشکل ہے، ہر بندے کی یہ سوچ ہے۔ لیکن میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں
کہ میری یہ سوچ کس حد تک ہے کہ میں اللہ کے دین کو غالب کرنے میں حصہ ڈال کے جاؤں۔ مجھے پتہ ہے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جنت میں جانے والے کئی قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال لے کر رب کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر ایک اعزاز یہ ہوگا کہ یہ دین کے دعات تھے، یہ دین کے داعی تھے، یہ دین کی فکر رکھنے والے تھے، اس کی تڑپ رکھنے والے تھے۔ اور بعض دفعہ انسان فکر اور تڑپ کی بنا پر کوئی کام اس سے نہ بھی ہو پائے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر ضرور عطا کر دیتا ہے۔ ایک بندہ یہ تڑپ رکھتا ہے کہ یا اللہ یہ محلہ سارا میری وجہ سے نمازی بن جائے، یا رب العالمین یہ مارکیٹ کے لوگ میری وجہ سے نمازی بن جائیں، یہ توحید کی طرف آ جائیں، اور وہ ان کو کہتا بھی ہے لیکن لوگ نہیں آتے، اللہ تعالیٰ اس کو اس پر اجر عطا ضرور کرے گا۔ میرے بھائیو، اپنے لیے جینا چھوڑیں، خود غرضی کی زندگی سے نکلیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے دین کے لیے جینا بھی سیکھیں۔ عیسائی، ہندو، یہودی باطل پہ ہونے کے باوجود ان کے مرد تو کیا، ان کی عورتیں بھی اپنے جھوٹے مذہب کی دعوت کے لیے نکلتی ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنے مالوں میں سے آپ کے مالوں سے زیادہ لگاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی حیثیت ہباء منثورہ سے زیادہ نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ راکھ بنا کے اڑا دے گا۔ اور لیکن آپ تو ایسے ہو کہ جس کے ہاتھ کا ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ آپ تو اس امت سے تعلق رکھتے ہو کہ اخلاص کے ساتھ کوئی چھوٹی سی چیز خرچ کرو، اللہ اس کو اتنا بڑا کر دے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم دین کی فکر کیوں نہیں رکھتے؟ ہمیں چاہیے کہ ہماری دکان پہ جو کام کرنے آئے، ہماری ورکشاپ پہ جو کام کرنے آئے، جو میرے ساتھ کاروباری تعلق رکھے، سودے کا لین دین کرے ایک دفعہ، حتیٰ کہ جو میری رائڈ لینے آئے، اوبر کریم کا بندہ چند لمحے کے لیے میرا سودا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے آئے، میرے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ میں اس کو آواز دے دوں، میں اس کو دعوت دے دوں کل قیامت کو۔ یہ نہ کہ اللہ 2 منٹ کی ملاقات دنیا میں اس سے میری ثابت تھی، اس نے میرے سے کوئی تیرے دین اور توحید کی بات نہیں کی۔ ہم عقیدہ توحید والے ہیں، توحید ہماری شناخت ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنا ہماری شناخت ہے، اور جس دن یہ شناخت ہم سے چھوٹے گی اس دن ہمارا امتیازی نشان ہم سے مٹ گیا۔ میرے بھائیو، اللہ کے دین کی ہم فکر لیں، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے لیے بھی، جس جگہ کاروبار کرتے ہیں وہاں بھی، اور جن لوگوں سے تعلق اور لین دین یا کسی طرح کا معاملہ ہے ان کے بارے میں بھی۔ جتنی ہمارے اندر دین کی فکر ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا ہم سے دین کا کام لے گا، اور جتنے ہم بے پرواہ ہوں گے اللہ رب العالمین دین کا کام تو لے گا لیکن کسی اور سے لے گا، ہمارے نصیبے کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ایک تڑپ پیدا کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہماری وجہ سے دین کا کام لے، اللہ میری وجہ سے تیرا قرآن اور حدیث بلند ہو جائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔